دو وال بند تھے اور وہ بالکل ہلکے چل رہے، آپریشن کرائیں، یہ کرائیں وہ کرائیں. مجھے یہ دی تھی، یہ عمل یہ دعا دی تھی مجھے کس نے، میں بتاؤں گی، بتاتا ہوں. وہ بہت ہو گئے 1998 سے اب تک نہ میں نے کوئی دوا لی ہے نہ کوئی مدد کیا ہے. اللہ کا شکر. امیر کرام، قرآن پاک کہانیوں اسٹوریز نہیں ہیں، اس میں ڈرامے نہیں ہیں، یہ قانون کی کتاب ہے. قرآن قیامت تک کے لیے قانون کی کتاب ہے. اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے قانون دیا ہے. اس کی تفصیل سے 6 2 اور 7 کو انشاءاللہ ڈیٹیل دوں گا آپ کو قانون کے حوالے سے. ٹریس پاس سنا ہوگا، ٹریس پاس، اس کے حوالے سے آج بات کرنا بتاؤں گا. سامعین کرام، یہ قانون کی کتاب ہے، کہانی قصوں میں کتاب نہیں ہے. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے. وہ بہت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ہمیں کیا حکم، اس پر بھی میں بتاؤں گا 6 یا 7 کو انشاءاللہ ڈیٹیل اللہ جل جلالہ کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ لطف آئے گا. آپ کو میں بتاؤں گا بڑی تفصیل سے قرآن کی آیات کے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ عادل ہے. عدالت ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے بھائیوں کا نہیں ہے. ان کے یہاں یہ کنسیپٹ ہے، اللہ جانے عبدالجبار اشعری نے دیا کہ اللہ چاہے تو تمام نبیوں کو جہنم میں ڈال دے اور تمام کافروں کو جنت میں ڈال دے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو قادر ہے. یہ اندھی قدرت نہیں ہے اللہ کے پاس، عادل ہے. ہم نے اسی لیے عدالت اصول دین میں شامل کی. اللہ عادل ہے. سب سمجھے آپ، میں شروع کر رہا ہوں. اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا. اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا. اللہ قادر ہے، ظلم نہیں کر سکتا. یہ 2 فکریں، عادل ہے ظلم نہیں کرتا، قادر ہے ظلم نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہمارے ایم طاہرین معصومی، یہ معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے. معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے. اللہ کے عہدیدار ہیں، امام ہیں، گناہ نہیں کر سکتے. گناہ نہیں کر سکتے. ان کے اختیار پر پابندی نہیں ہے. گناہ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان تک پہنچ سکے. اللہ گندے نالے کا پانی کوئی لا کر دے گا آپ کو، آپ پی لیں. آپ میں پینے کی قدرت ہے لیکن پئیں گے نہیں، کیونکہ اس پانی میں یہ صلاحیت نہیں کہ آپ تک پہنچے. گناہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ معصومین تک پہنچے، اس لیے گناہ نہیں کر سکتے. سامعین، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا ارشاد ہے ہماری مدد کرو ذکر سے، فکر سے، عمل سے. ہماری مدد کرو ذکر سے، فکر سے، عمل سے. مولا کس طرح کریں ذکر سے، کس طرح کریں فکر سے، کس طرح کریں عمل سے. تو وہاں ارشاد ہے ہمارے جد کی مجلس کا اہتمام کیا کرو، اس میں شرکت کیا کرو. یہ ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے 70 گنا. جب قرآن نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے. قرآن ہے اللہ کا خطاب، سرکار ہیں قرآن کے خطیب اللہ کی طرف سے. اللہ نے خطیب کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے اور خطاب کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے. دونوں کا وعدہ کیا ہے.
خطیب کی حفاظت باپ سے کرائی ہے، خطاب کی حفاظت بیٹے سے کرائی ہے۔ اسی گھر میں خطیب کی حفاظت بھی ہوئی ہے اور خطاب کی حفاظت بھی کی ہے۔ ذکر حسین، مجلس حسین ذریعہ نجات ہے، یہ بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ سنیں لفظ، سنیں فطرہ یاد رکھنا، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ کیا گناہ کرتے ہو تم لوگ؟ کیوں کرتے ہو؟ بھلا ہے، یاد رکھیے گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے اور کر کے چھپایا جاتا ہے۔ اللہ، گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے اور کر کے چھپایا جاتا ہے۔ ہم تو بازاروں میں نکل کر کر رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، گناہ وہ ہے جو تم چھپ کے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو عبادت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ ایک خصوصی فضل و فیض دیا ہے۔ مومن کرام، تکمیل وحدانیت نبوت سے نہیں ہے، امامت سے ہے۔ تکمیل وحدانیت لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تکمیل دین امامت سے ہے، رسالت سے نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کر دیا ہے، جس کی ایک آیت ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ندعو، آواز دیں گے، تمہیں آواز دیں گے، ہمیں بلائیں گے بامامہم۔ فخر الدین رازی ہیں، تفسیر کبیر لکھنے والے ہمارے بھائی، انہوں نے یہاں تفسیر لکھا کہ امامہم نہیں ہے، یہ بامہم ہے، ہم ماں کے ساتھ بلائیں گے، ماں کے ساتھ۔ اللہ جانے جہاں ہم اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں، یہ ماں کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ بے امامہم، ہم امام کے ساتھ تمہیں بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اصل دین جو ہے یہ امامت ہے۔ نبوت تھی، رسالت مل چکی تھی، معجزات مل چکے تھے، اب امتحان ہوا بیٹے کے ذبح کرنے کا۔ تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ امامت آخری عہدہ ہے اور بڑا عظیم عہدہ ہے، اور امتحانات کے بعد یہ عہدہ ملتا ہے۔ سرکار نے بھی فرما دیا دونوں کو پکڑے رہو، قرآن اور عطرت۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اور عطرت۔ ہر ایک نے، ہر کتاب نے، سیاست کی جتنی کتابیں ہیں سوائے بخاری شریف، سب نے یہ لکھا ہے کتاب اللہ و عطرتی، لیکن بخاری نے لکھ دیا کتاب اللہ و سنتی، عطرتی نہیں لکھا، اسے چینج کر دیا۔ اور اس کے حوالے سے جھگڑا ہو گیا رسول کے وصال کے فوراً بعد، کس کی عطرتی کہا تھا یا سنت کہا تھا۔ تو یہ پہنچ گئے ام المومنین کے پاس، لوگ ان سے پوچھتے ہیں وہاں موجود تھے رسول کا آخری وقت میں، تو پوچھتے ہیں بی بی اماں یہ بتائیں رسول نے عطرتی کہا تھا یا سنتی؟ قربان جائیں بیوی کے عقل و شعور پہ، فوراً مسکرا کہا تم نے شور اتنا مچا دیا تھا پتہ ہی نہیں لگا کہ عطرتی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معرفت کے وسیلے بنائے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ اس کا کسی کو نہیں دیا، اللہ کسی کا نام نہیں ہوگا، اس کی صفاتی ناموں میں محمود نام ہوگا، رحیم نام ہوگا، کریم نام ہوگا، ستار نام ہوگا۔ اللہ اس کا اپنا نام ہے، اور اس اللہ میں قرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر کسی دن بتاؤں گا، ابھی تک ٹائم نہیں دے پا۔ اللہ نے اپنا نام کسی کو نہیں دیا، لیکن اپنی صفات کے نام دے دیے ہیں، اور جو اللہ کے قریبی ہیں، جو اللہ نے اول مخلوق بنائے، انہیں اپنی صفات سے مشتق کر کے نام دیے ہیں، ایکسپٹ کر کے نکال کے۔ جیسے اللہ کا نام ہے محمود، اس نے محمد نام دے دیا سرکار کو۔ اللہ کا نام ہے فاتح، اس نے فاطمہ نام دے دیا۔ اللہ کا نام ہے محسن، اس نے حسن نام دے دیا۔ اللہ کا نام ہے قدیم الاحسان، اس نے حسین کا نام دے دیا، لیکن علی کو نہیں دیا۔ علی کو اللہ نے اپنا نام ہی دے دیا، مشتق کر کے نہیں دیا۔ وہ علی العظیم، وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے، نام دے دیا علی کو، علی کا نام اپنا نام۔
اللہ کا نام بھی علی، علی کا نام بھی علی. شاعر نے لکھا ہے کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے. اللہ بہت نیک مومن تھی. اس کا باپ بھی بڑا عظیم تھا، اس کا چاچا. میں اس کے چاچا سے بھی ملا ہوا ہوں اور اس کے والد سے تو بہت ملاقات رہی. راتوں ساری کئی رات بحث ہوتی رہتی تھی، ایک ٹاپک چھڑ گیا ہوا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ان کی معرفت میں، ان کے رزق میں، ان کی نیکی میں مزید اضافہ فرمائے. یہ ہر اپنے ساری مصروفیات چھوڑ کے یہاں آتے ہیں ذکر سننے اور سنانے کے لیے. محمد بہرحال ان کے لیے دعائیں 5 منٹ ٹائم ہوا تو کریں گے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے انہیں کہا جاتا ہے مہاجر، اور جو وہاں تھے انہیں کہا جاتا ہے انصار. جو ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، رسول کی مخالفت کرتے رہے، لڑائیاں لڑتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، وہ نہ مہاجر ہیں نہ انصار ہیں. ہجرت نہیں کی، مہاجر نہیں ہیں، انصار مدینے کے نہیں ہیں. اس لیے وہ کیا ہیں؟ ان کو شریعت نے طلقہ کا نام دیا ہے. طلقہ دوئے لام کاف الف حمزہ، طلقہ. طلقہ طلاق سے، یہ طلاق طلقہ سے ہے. یہ طلاق ہوتا ہے علیحدہ کر دیں، دور کر دیں، طلاق کا لفظ. انہیں طلقہ کا رسول اللہ نے دیا ہے. انتم طلقاؤ، تم ہو، ہم تمہیں. چونکہ فتح مکہ ہوا تھا، جب فتح کرے تو مقتول جتنے بھی ہیں وہ غلام اور کنیز بن جاتے ہیں. سرکار کے غلام کنیز بن گئے تھے. سرکار نے کہا انتم طلقا، میں تم کو سب کو چھوڑتا ہوں، ہر ایک کو تمہیں نجات دیتا ہوں، غلامی سے نکالتا ہوں. یہ طلقہ ہے. ہمارے اہل سنت کے بہت اچھے وہ ہیں ہسٹورین بابا خلیل چشتی. بابا خلیل چشتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولا علی اور حاکم شام. انہوں نے وہاں لکھا ہے حاکم شام طلقہ میں سے تھا، طلقہ میں سے تھا، اور جو طلقہ میں ہو وہ صحابی رسول نہیں ہو سکتا. وہ صحابی رسول نہیں ہو سکتا طلقہ میں. سرکار کائنات کے کام کیا تھے؟ قرآن میں 4 جگہ سرکار کے اسائنمنٹ بتائی ہے. رسول اللہ یدعو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی ایک سیم ریپیٹیشن ہے، تھوڑا سا فرق ہے. یہ 4 کام ہیں رسول کے. اس سے پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں سنانا. یہ رسول کا کام ہے. اب قرآن کی آیت سنانا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. بھائی آیت نہیں پڑھ دی، ہم پڑھ دیتے ہیں، وہ تو عربی ہیں، عربی لوگ پڑھ سکتے تھے. لیکن رسول کے لیے اللہ نے بولا کہ تمہارا کام ہے جب قرآن کی آیت آئے تم سناؤ. بعد میں کچھ سناتا رہے، تم نے سنا. کچھ آیتیں آئیں مشرکین کے بارے میں. مشرکین ننگے طواف کیا کرتے تھے، مشرکین شور ادا کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، طواف کرتے تھے. طواف ان کے حضرت ابراہیم سے چل رہا تھا طواف، وہ ان کے پاس تھا. مشرکین بتوں کو پوچھتے ہوئے پھر طواف کعبہ کرتے. سورہ توبہ کی آیتیں آئیں 14 آیتیں. رسول کو حکم کا مشرکین کو جا کر سنا دیں، ان آیتوں کو جا کر سنا دیں. آئندہ سے بند ہے ان کا کعبہ، تم اور جہاں مرضی جاؤ، کعبے میں داخلہ بند ہے. سرکار کائنات جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. صرف یہی وجہ نہیں ہے بلکہ رسول بتانا بھی چاہتے تھے. سرکار نے اپنے ایک صحابی کو آیتیں دی کہ جا کر سنا دو، جاؤ. پتہ ہوگا آپ سب لوگوں کو کوئی نئی بات نہیں ہے.
ایک صحابی کو جا کر سنا، وہ چل پڑے، جبریل فوراً آئے، یا رسول اللہ آپ کو جو آیتیں تلاوت کے لیے دی تھی آپ گئے نہیں، آپ نے کس کو بھیج دیا؟ کہا فلاں کو بھیج دیا۔ میں کیوں بھیج دیا؟ یا آپ خود جائیں یا وہ جائے جو آپ سے ہو، جو آپ سے ہو، من کا انتا اور من کا، یا تو جائے یا جو تجھ سے ہو۔ ان سے آیتیں واپس نہیں، علی نے جا کے ترتیب کی۔ اچھا اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے، کتابوں میں نہیں لکھی، کہ اگر پہلا والا بندہ چلا جاتا تو مشرکین کہہ سکتے تھے تو کیا ہمیں بتانا ہے، کل تک تو بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو ہمیں کیا بتانا ہے، کل تک تو بھی ننگا طواف کیا کرتا تھا۔ علی سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، علی سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے علی کو بھیجا گیا۔ علی نے مشرکین کو، سامعین کرام، حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے ان کا ایک قتل کیا ہوا ہے، یہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ہارون کو ساتھ بھیج، ایک قتل کیا تھا، اکیلے نہیں جا رہے۔ علی کہا جاؤ، علی چل پڑے، فوراً چل پڑے۔ علی تیری عظمتوں کے قربان، خدا کی قسم علی کی عظمتوں کا بیان انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پورا قصہ، پورا واقعہ میں نے نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ شب ہجرت، دیکھیں علی کی عظمت، شب ہجرت سے گزار کر علی 3 اونٹوں پر سرکار کا ازواج اور بیٹی لے کر چلے ہیں، یہاں سے مکے سے 3 اونٹ، اور پیدل ننگے پیر چلے ہیں، تلوار گلے میں تھی اور چلے ہیں۔ بس یہ فکرہ سن لیں، تو میں آتا ہوں مسائل پہ، میں ختم کرتا ہوں، جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سامعین کرام، جن 18 افراد نے گھیراؤ کیا تھا رسول کے بستر کا اور علی نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میں تو بے وقوف بنے رہے، ساری رات وہاں پہلے دیتے رہے، اور یہ وہ بھی رسول بھی نکل گئے، علی بھی نکل رہے ہیں، اور یہ اور رسول کا خاندان بھی نکل رہا ہے۔ امید کرام پہنچ گئے وہ 18 آدمی آگے۔ علی ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، اگر تم نے جانا بھی ہے تو یہ عورتوں کو چھوڑ کے جاؤ، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ علی نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا راستہ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، کہ ہم راستہ چھوڑنے نہیں آتے، تمہیں نہیں جانے دیں گے یہاں سے، ان عورتوں کو چھوڑ کے جاؤ سب کو یہاں، ہم نہیں جائیں۔ علی نے دوبارہ کہا میرا راستہ چھوڑ دو، انہوں نے پھر ہی دہرایا۔ علی نے تیسری مرتبہ اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو آج وہ ہستی مکے میں موجود نہیں ہے صرف جس کے حکم سے میری تلوار رک سکتی ہے۔ رسول کی حدیث ہے، یا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، تجھ سے منافق عداوت رکھے گا، یا علی صحیح نسب والا تجھ سے محبت کرے گا۔ تیسری حدیث، بہت حدیث ہے، یا علی تیری محبت کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کی موجودگی میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ حدیث رسول علی علیہ السلام کی محبت۔ لیکن لوگ محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں پورے میاں والی میں، کسی دکاندار سے، کسی گھر والے، بھائی آپ کو علی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہے گا کہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کہے گا، لیکن حقیقتاً سب کو نہیں ہے۔ تو معیار کیا ہو؟ معیار بھی آل محمد نے دے دیا ہے، چھٹے امام نے دیا ہے کہ علی کی محبت اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ علی کے دشمنوں سے عداوت کون رکھتا ہے۔ اللہ
علی کے دشمنوں سے عداوت کون رکھتا ہے، تب پتہ لگے گا کہ علی سے محبت کس کو ہے۔ صحابی نے کہا ہائے اللہ اکبر۔ اور ایک حکم یہ بھی ہے، جو علی سے محبت نہ رکھے، سن لو نئی چیزیں تمہارے لیے، جو علی سے محبت نہ رکھے اس کو سلام نہ کیا کرو، اس کی سلامتی نہ چاہا کرو، جو علی سے محبت نہ رکھے۔ تو پتہ کیسے لگے؟ پتہ لگے گا یا علی مدد کہنے سے۔ یا علی مدد کہیں گے، پہلے یا علی مدد کہیں پھر سلام کریں، دستور ہے یہاں کا خاص رکھے، یہاں علی کا تو خاص دستور ہے، یا علی مدد السلام علیکم، یہی ہوتا ہے نا جی سامنے۔ اور یا علی مدد کہتے ہوئے بھی کئی لوگ مجھ جیسے گھبراتے ہیں کہ بھئی کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی پٹر ڈال دے، کوئی لڑے۔ تو اب اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک بہت اچھی چیز دے دی کہ اللہ کرے احسان ہے، زیارت امیر المومنین پڑھیں تحفۃ العوام میں، اس میں امیر المومنین کے خطابات لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک خطاب ہے السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اسم اللہ، اسم کہتے نام کو، اے اللہ کے نام، اے اسم اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ علی کیا ہے؟ اسم اللہ۔ اچھا اب اس کے بعد ہے الباء للاستعانت، بے عربی میں آتا ہے مدد کے لیے، استعانت کے لیے آتا ہے بے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اس کا مطلب ہے اے اسم اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ بے الاستعانت مدد کے لیے، بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں۔ اب ہم نے دستور یہ بنا لیا ہے کہ بھئی لوگ بگڑے نہ تو پتہ کر لیں بندہ سلام کے قابل ہے یا نہیں، تو ہم پہلے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ اگر قبول کر لیتا ہے تو سلام کرتے ہیں، قبول نہیں کرتا تو پھر پھیٹے منہ کر کے اس کو بات آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اللہ اسم اعظم ہے، ہاں میرے پاس فقط اسم اعظم ہے، علی کے نام سے مڑ کر پہچان لیتا ہوں۔ بڑا پیارا انہوں نے شعر کہہ دیا، ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں، ٹاپک میں ساتھ آ جاؤں گا۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے ذکر سے جنت ضرور ملتی ہے۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے ذکر سے جنت ضرور ملتی ہے۔ علی کے بغض سے، دشمنی سے، علی کے بغض سے کچھ اور بھی ملے نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ کافر جہنم میں جائے گا، مشرک جہنم میں جائے گا، منافق جہنم میں جائے گا، گناہ کبیرہ کرنے والے اگر معاف نہیں ہو گناہ تو وہ بھی کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ سب جہنم میں جائیں گے، نمازی جہنم میں جائے گا، بے نمازی جہنم میں جائے گا۔ سورہ مدثر جب جنت جہنم میں لوگ جا چکے ہوں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ماں سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ ماں سلککم فی سقر، کیوں آئے جہنم میں؟ انہوں نے پہلی وجہ بتائی قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یا اللہ یہ کون سی نماز ہے جو مشرک نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی نماز ہے جو کافر نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی نماز ہے جو منافق نہیں پڑھتے تھے؟ منافق تو پڑھتے تھے۔ یہ کون سی نماز ہے منافق نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی نماز ہے جو گناہگار نہیں پڑھتے تھے؟ پتہ نہ لگتا اگر ہمیں شاہجہاں ابن جبرائیل ایران کا مورخ وہ فضائل علی میں نہ لکھ کر دیتا کہ علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ اکبر۔ انا حی علی الصلاۃ، میں حی علی الصلاۃ میں ہوں علی، حی علی الفلاح، علی الفلاح میں علی ہوں، حی علی خیر
العمل انا حی علی غیر، میں علی غیر العمل. معلوم ہو گیا کہ جتنے جہنمی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم علی علی نہیں کرتے تھے، ہم علی علی نہیں کرتے تھے. حدیث رسول، یا علی اگر دنیا تیری محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. سب کا سنا حسن دیکھ صاحب ہوا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے انہیں سونا بھی لگاتے تھے. وہ کہتے تھے دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ بچ گیا